اچھا ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں. آپ دریا میں اپنی کشتی چلا رہے ہیں، سب کچھ پرسکون ہے، اور اچانک ایک دوسری کشتی سیدھی آپ کی طرف آتی ہے. آپ چیختے ہیں ارے دیکھ کر، مگر وہ رکتی نہیں، سیدھی ٹکرانے والی ہے. اب غصہ بڑھتا ہے، آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ قریب آتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ خالی ہے، بس لہروں کے ساتھ بہہ رہی ہے. تو اب وہ غصہ کہاں گیا؟ شاید ایک دم سے ختم ہو گیا. آپ بس آرام سے اپنی کشتی کو راستے سے ہٹائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. یہ ایک قدیم چینی کہانی ہے، خالی کشتی. آج ہم صرف اس کہانی کو نہیں سنیں گے، بلکہ اس کے پیچھے جو گہرا فلسفہ ہے نا، اس میں غوطہ لگائیں گے، جو کہتا ہے کہ یہ صرف غصے پر قابو پانے کا کوئی ٹوٹکا نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے. اور یہ کوئی عام لوک کہانی نہیں ہے. یہ 4 صدی قبل مسیح کے ایک بہت بڑے ٹاؤسٹ فلسفی جوانگ زی کی تحریروں سے لی گئی ہے. اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں 2 الگ الگ سطحوں پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے. 2 سطروں پر؟ جی، پہلی سطح تو ہے نفسیاتی، مطلب ہم دوسروں کے ارادوں کو کیسے سمجھتے ہیں اور ان پر کیا رد عمل دکھاتے ہیں. اور دوسری سطح جو کہیں زیادہ گہری ہے وہ ہے وجودی، یعنی ہم خود کو کون سمجھتے ہیں، اس دنیا میں ہمارا اصل مقام کیا ہے. چلیں اس کہانی کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی سادگی میں ہی اس کی ساری خوبصورتی ہے. ژوانگزی لکھتے ہیں کہ ایک شخص دریا پار کر رہا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ ایک کشتی اس سے ٹکرانے والی ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ کشتی خالی ہے تو اسے غصہ نہیں آتا، چاہے اس کا مزاج کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو. وہ بس خاموشی سے اپنی کشتی کو ایک طرف کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی شخص موجود ہے تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے. وہ اس پر چیختا ہے کہ راستہ بدلو. جب پہلی چیخ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ اور غصے سے دوبارہ چیختا ہے. اور جب تیسری بار بھی کوئی جواب نہیں ملتا تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ گالیوں پر اتر آتا ہے. ایک ہی واقعہ ہے، کشتی کا ٹکرانا، لیکن رد عمل 2 بالکل مختلف ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے. تو مطلب غصہ واقعی میں نہیں ہے، بلکہ ہماری تشریح میں ہے. بالکل. پہلے منظر میں کوئی شخص نہیں تھا جس پر الزام لگایا جا سکے، تو غصے کو کوئی جگہ نہیں ملی. دوسرے منظر میں ایک مجرم تھا تو سارا غصہ اس پر نکل گیا. جی، ہمارا غصہ اس ٹکراؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خیال کی وجہ سے ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ہمیں پریشان کر رہا ہے. اور دیکھیں، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ژوانگزی نے یہ کہانی کس پس منظر میں لکھی ہے. یہ ان کی کتاب کے 20ویں باب پہاڑ کا درخت میں آتی ہے. اچھا. اس باب کا آغاز ہی ایک تضاد سے ہوتا ہے. ایک بہت بڑا شاندار درخت ہے جسے کوئی نہیں کاٹتا کیونکہ اس کی لکڑی بیکار ہے، اور دوسری طرف ایک ہنس ہے جو اس لیے مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اچھی آواز نکال سکتا ہے، یعنی وہ مفید ہے. تو ژوانگزی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کیسے جیا جائے جہاں مفید ہونے پر آپ کا استحصال ہوتا ہے اور بیکار ہونے پر آپ کو رد کر دیا جاتا ہے. بالکل. اور خالی کشتی کا فلسفہ اسی مسئلے کا ایک حل پیش کرتا ہے. یہاں سے بات آج کے دور سے جڑتی ہے اور بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اس کہانی کا جو سب سے عام سبق لیا جاتا ہے نا، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک وغیرہ پر، وہ یہ ہے کہ اسے غصے اور پریشانی سے نمٹنے کے لیے ایک برین ہیک کے طور پر استعمال کیا جائے. نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو پریشان کرے، ٹریفک میں کٹ مارے، دفتر میں بدتمیزی کرے، تو یہ سوچیں کہ وہ شخص ایک خالی کشتی ہے. جی، یہ ایک بہت عملی نفسیاتی چال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل آپ کے خلاف ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے حالات، ان کے اپنے اندرونی طوفانوں کی وجہ سے ہیں. ہو سکتا ہے اس شخص کا دن بہت برا گزرا ہو یا وہ کسی گہری پریشانی میں ہو. اس کی کشتی اس کے اپنے مسائل کے بوجھ سے لدی ہے اور وہ بس بے قابو ہو کر بہہ رہی ہے. یہ سوچ آپ کو تصادم کو ذاتی لینے سے بچاتی ہے. یہ تو میرے ساتھ پچھلے ہفتے ہی ہوا. میں ٹریفک میں تھا اور کسی نے غلط سائڈ سے کٹ مارا. میرا پہلا رد عمل وہی تھا جو کہانی میں ہے، شدید غصہ. لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا. میں نے سوچا کیا پتہ یہ شخص کسی ایمرجنسی میں ہو. جیسے ہی میں نے اسے خالی کشتی سمجھا، میرا سارا غصہ ختم ہو گیا. واقعی یہ کام کرتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک نفسیاتی تعصب سے بچاتا ہے جسے اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کہتے ہیں، جہاں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہر واقعہ ہمارے بارے میں ہے.
یہ سوچ ہمیں اس انا پرستی سے نکالتی ہے کہ ہر ٹکراؤ ایک ذاتی حملہ ہے۔ یہ ایک بہت مفید ٹیکنیک ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ اور وہ لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ کہ یہ کہانی کا اصل پیغام نہیں ہے۔ یہ ایک جدید، تھوڑی سطحی تشریح ہے۔ ژوئنگ زی کا اصل متن کچھ اور کہتا ہے، کچھ ایسا جو اس سے کہیں زیادہ گہرا اور انقلابی ہے۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کو خالی کشتی سمجھو، وہ کہتے ہیں اگر تم دنیا کے دریا کو عبور کرتے ہوئے اپنی کشتی خالی کر سکو تو کوئی تمہاری مخالفت نہیں کرے گا، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کو خالی کشتی سمجھو، وہ کہتے ہیں اگر تم دنیا کے دریا کو عبور کرتے ہوئے اپنی کشتی خالی کر سکو۔ اور یہی اس فلسفے کا مرکز ہے۔ ژوانگ جی فرار کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنی ذات کو بدلنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اپنی کشتی خالی کرنے کا مطلب چیزوں کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ان چیزوں سے اپنی انا کی وابستگی کو چھوڑنا ہے۔ یہ وہ سارا سامان ہے جو ہم اپنی کشتی میں لاد کر گھومتے ہیں اور جس پر ہمیں بہت فخر ہوتا ہے۔ ہمارے عہدے، ہماری ڈگریاں، ہماری رائے، ہمارا تکبر، ہماری شناخت کہ میں کون ہوں۔ اچھا، ژوانگزی کے مطابق کامل انسان کی کوئی مستحکم ذات نہیں ہوتی، روحانی شخص کا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، اور بابا کی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ تو بھری ہوئی کشتی وہ ہے جو انا اور سماجی رتبوں سے لدی ہے، اور جب کوئی دوسری کشتی اس سے ٹکراتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزت یا حیثیت پر حملہ ہوا ہے۔ لیکن اگر کشتی خالی ہو تو ٹکرانے کے لیے کوئی انا ہے ہی نہیں، چوٹ لگنے کے لیے کوئی میں موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جب آپ کی کشتی بھری ہوتی ہے تو آپ ہر وقت اس کے سامان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی شہرت کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی آپ کی رائے کو چیلنج نہ کر دے۔ ایک خالی کشتی والا شخص ان تمام بوجھوں سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ پانی کی طرح بہتا ہے، ہر رکاوٹ کے گرد سے راستہ بنا لیتا ہے۔ کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا کیونکہ لڑنے کے لیے کوئی ٹھوس شخصیت ہی موجود نہیں ہے۔ یہ خیال فلسفیانہ طور پر تو بہت دلکش ہے، لیکن بہت تجریدی بھی لگتا ہے۔ مطلب روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نظریہ ہے یا تاؤ مت میں اس پر عمل کرنے کے کوئی طریقے بھی بتائے گئے ہیں؟ یقیناً بتائے گئے ہیں۔ یہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ مشقیں ہیں۔ ان میں سے پہلی اور بنیادی مشق ہے شو یعنی خالی پن یا قبولیت۔ خالی پن کا لفظ سن کر تو کچھ منفی سا تاثر آتا ہے، جیسے کسی چیز کی کمی ہو۔ لیکن تاؤ مت میں یہ خالی پن منفی نہیں بلکہ مثبت ہے۔ یہ امکانات سے بھرا ایک متحرک خالی پن ہے، جیسے ایک خالی وادی جس میں آواز گونج سکتی ہے، یا ایک دھونکنی جو ہوا سے بھر سکتی ہے۔ ایک ایسا ذہن جو شو کی حالت میں ہو، وہ پہلے سے قائم شدہ خیالات اور فیصلوں سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ واہ، آئینے کی مثال بہت طاقتور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تجربات سے گزرتے تو ہیں، لیکن ان کا بوجھ اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ آئینہ کسی کو اچھا یا برا نہیں کہتا، وہ صرف عکس دکھاتا ہے، اور جب وہ چیز ہٹ جاتی ہے تو آئینہ پھر سے خالی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا؟ بالکل، وہ ماضی کے عکسوں کو پکڑ کر نہیں رکھتا اور نہ ہی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، وہ بس حال میں موجود ہوتا ہے۔ اس سے اگلا قدم ہے شن جائی، سن زائے، یعنی دل کا روزہ۔ دل کا روزہ، یہ بہت دلچسپ ترکیب ہے۔ تو صرف کھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں، بلکہ اپنے دل کو انا اور خواہشات سے خالی کرنا بھی ایک روزہ ہے۔ صحیح سمجھے۔ یہ زوانگزی کی کتاب کے ایک مشہور مکالمے میں بیان کیا گیا ہے، جہاں کنفیوشس اپنے شاگرد یان ہوئی کو ایک ظالم حکمران کی اصلاح کی کوشش سے پہلے یہ مشق کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران کے پاس جانے سے پہلے اپنے دل کو اپنی اخلاقی برتری کے احساس اور کامیابی کی خواہش سے خالی کر لو۔ اس مشق میں توجہ کو حواس سے ہٹا کر دل و دماغ پر اور پھر چی یعنی حیاتیاتی توانائی پر مرکوز کرنا شامل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ریسیٹ کرنے جیسا ہے، تاکہ آپ کسی بھی صورتحال میں تعصب کے بغیر داخل ہو سکیں۔ یہ آج کے دور میں بہت مشکل لگتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی رائے پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ بالکل مشکل ہے،
اور اسی لیے تیسری اور سب سے گہری مشق ہے زووانگ، یعنی بیٹھ کر بھول جانا۔ بیٹھ کر بھول جانا؟ کیا بھول جانا؟ سب کچھ۔ اسی مکالمے میں یان ہوئی بتدریج اخلاقیات، رسومات، سماجی اصول اور آخر میں خود اپنی ذات، اپنے جسم اور اپنی شناخت کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ کائنات کے بہاؤ یعنی تاؤ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ خودی اور اس سے جڑی تمام تعمیرات، آپ کا نام، آپ کی تاریخ، آپ کی کامیابیاں، آپ کی ناکامیاں کو مکمل طور پر تحلیل کرنے کا عمل ہے۔ یہ خود کو بھول جانا تو مراقبہ یا میڈیٹیشن جیسا لگتا ہے۔ کیا یہ وہی چیز ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ آج کے دور میں کوئی شخص اپنی شناخت کو کیسے بھول سکتا ہے جب ہر طرف سوشل میڈیا پروفائلز اور ذاتی برانڈ بنانے کا زور ہے؟ ہم تو ہر وقت دنیا کو یہ بتانے میں لگے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ میڈیٹیشن سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس سے بھی گہرا ہے۔ میڈیٹیشن میں اکثر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جبکہ زووانگ میں توجہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ توجہ کرنے والا بھی باقی نہیں رہتا۔ اور آپ کا دوسرا نقطہ بہت اہم ہے۔ آج کے دور میں یہ مشق پہلے سے کہیں زیادہ مشکل اور شاید کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا ہمیں ہر وقت اپنی کشتی کو بھرنے، سجانے اور دوسروں کو دکھانے پر مجبور کرتا ہے۔ زووانگ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا خالی کشتی کرنا ہمیشہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا یہ ایک طرح کی لا تعلقی نہیں؟ مثلاً اگر سماجی ناانصافی ہو رہی ہو یا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو کیا وہاں بھی اپنی کشتی خالی رکھنی چاہیے؟ کیا اس کے لیے ایک مضبوط ایک ٹھوس موقف کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یہ ایک نہایت اہم اور ضروری سوال ہے۔ تاؤ مت پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ غیر فعال ہونے اور دنیا سے کٹ جانے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ژوانگزی لا تعلقی کی بات نہیں کر رہے، وہ انا سے پاک عمل کی بات کر رہے ہیں۔ ایک خالی کشتی والا شخص ناانصافی دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، لیکن اس کا عمل غصے، نفرت یا ذاتی انا کی تسکین سے نہیں نکلتا۔ اس کا عمل تاؤ کے بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے اور بغیر ذاتی فائدے کے عمل کرتا ہے۔ اس کا عمل زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تصادم کو ذاتی جنگ نہیں بناتا، وہ مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دیتا ہے، اپنی انا کو جتوانے پر نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑ تو سکتے ہیں، لیکن آپ کی لڑائی ذاتی نہیں ہوتی۔ آپ کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ ہم آہنگی بحال کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بالکل، ایک بھری ہوئی کشتی والا شخص اپنی انا کے لیے لڑتا ہے، جبکہ خالی کشتی والا شخص کائناتی توازن کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس کے عمل میں غصے کی گرمی نہیں بلکہ پانی کی طاقت ہوتی ہے جو نرمی سے بڑی چٹان کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ تو ہم نے غصے کے بارے میں ایک سادہ کہانی سے سفر شروع کیا اور انا کو تحلیل کرنے کے ایک گہرے فلسفے تک پہنچ گئے۔ یہ کہانی ہمیں دو راستے دکھاتی ہے۔ ایک راستہ نفسیاتی چال کا ہے، دوسروں کو خالی کشتی سمجھنا تاکہ ہم کم غصہ کریں۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے نمٹنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ اور دوسرا راستہ جو زوانگزی کا اصل پیغام ہے وہ روحانی ترقی کا ہے، خود ایک خالی کشتی بن جانا۔ یہ محض ایک ذہنی چال نہیں بلکہ وجود کی ایک حالت ہے۔ اگر آپ کی اپنی کشتی خالی ہے، انا، خواہشات اور شناخت کے بوجھ سے آزاد، تو کوئی انا نہیں بچتی جسے غصہ آئے یا جسے چوٹ لگے۔ ٹکراؤ ہو سکتا ہے لیکن رگڑ نہیں ہوتی۔ جی، تصادم ہوتا ہے لیکن تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ تکلیف اور غصے کے لیے ایک میں کا ہونا ضروری ہے جس پر حملہ ہو رہا ہو۔ اگر وہ میں ہی تحلیل ہو جائے تو حملہ کس پر ہوگا؟ اس بحث کے بعد سننے والوں کے لیے ایک ختمی سوچ یہ ہے، اصل سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کیا سامنے والی کشتی خالی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا میں ایک خالی کشتی بن سکتا ہوں؟ بالکل۔ کیا ہم اپنی زندگی کا دریا اپنی انا کے بوجھ سے لدی کشتی میں طے کرنا چاہتے ہیں جو ہر چھوٹی لہر اور ہر دوسری کشتی سے ٹکرا کر ہلتی رہے، یا ایک خالی کشتی کی طرح جو بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر خاموشی اور سکون سے اپنا سفر طے کرے؟ انتخاب ہمارا اپنا ہے،